تاریخ میں اکثر کہانیاں جنگ جیتنے والوں کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جہاں اصل فتح شکست کو جیت میں بدل دینے میں تھی۔ آج ہم ایسی ہی ایک حیران کن فوجی مہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک فوج سے، اس وقت تک جمع کی گئی سب سے بڑی مسلم فوج، اور اس کی تعداد صرف 3000۔ اور ان کا مقابلہ کس سے تھا؟ ایک ایسی فوج سے جس کی گنتی 2 لاکھ تھی۔ جی ہاں، 2 لاکھ! اور یہ کوئی معمولی فوج نہیں تھی، یہ اس وقت کی سپر پاور یعنی رومی سلطنت کی فوج تھی۔ تو 3000 بمقابلہ 2 لاکھ، سوچنے میں بھی عجیب لگتا ہے نا؟ یہ صرف تعداد کا فرق نہیں تھا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ چھوٹی سی فوج زندہ بچی کیسے؟ اور صرف زندہ ہی نہیں بچی، بلکہ اس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس کہانی میں اسٹریٹجی، سائیکالوجی اور لیڈرشپ کے کمال کے سبق چھپے ہیں۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ کوئی حملہ نہیں تھا۔ اس کی شروعات ہوئی ایک سفارتی مشن سے، جس کا انجام ایک بہت سنگین جرم پر ہوا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے رومی سلطنت کی طرف اپنا ایک قاصد یعنی ایک سفیر بھیجا تھا، لیکن راستے میں ہی انہیں غسانیوں نے روک لیا۔ یہ غسانی کون تھے؟ یہ رومیوں کے ہی ماتحت ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اور انہوں نے اس قاصد کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیے، ایک سفیر کا قتل اس زمانے میں بھی اور آج بھی سیدھا سیدھا اعلان جنگ مانا جاتا ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون کی ایسی خلاف ورزی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک فوجی رد عمل اب ضروری ہو چکا تھا۔ تو اس کھلے اعلان جنگ کے جواب میں پیغمبر اسلام نے وہی 3000 کی فوج تیار کی، اور ساتھ ہی قیادت کی ایک ایسی ترتیب بنائی جو آگے چل کر اس جنگ کا سب سے اہم حصہ ثابت ہوئی۔ لیکن ایک بات سمجھنی ضروری ہے، یہ کوئی عام فوج نہیں تھی جو بس لڑنے جا رہی تھی۔ انہیں روانگی سے پہلے جنگ کے کچھ بہت سخت اصول دیے گئے تھے۔ خاص طور پر یہ ہدایت تھی کہ غیر جنگجوؤں کو کچھ نہ کہا جائے، مطلب عورتوں، بچوں یا بزرگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور یہاں تک کہ درختوں کو کاٹنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیے، 3000 اور 2 لاکھ۔ طاقت کا توازن اتنا زیادہ بگڑا ہوا تھا کہ جب آس پاس کے عرب قبائل نے اس مہم کے بارے میں سنا تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے لیے تو یہ سیدھی سیدھی خودکشی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ یہ فوج پوری طرح تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی، اور شروع ہوتے ہی اتنی شدید ہوئی کہ پیغمبر اسلام کے مقرر کیے ہوئے پہلے تینوں کمانڈر ایک کے بعد ایک بہت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاص طور پر جو دوسرے کمانڈر تھے، جعفر بن ابی طالب، ان کی بہادری تو ایک مثال ہے۔ لڑتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی جھنڈے کو زمین پر نہیں گرنے دیا جب تک ان کی شہادت نہیں ہو گئی۔ اور سب سے حیران کن بات، جنگ کے بعد جب ان کے جسم پر زخم دیکھے گئے تو وہ 50 سے بھی زیادہ تھے، اور ایک بھی زخم پیٹھ پر نہیں تھا، سب کے سب سامنے سے آئے تھے۔ تو اب سوچئے، تینوں کمانڈر شہید ہو چکے ہیں، فوج کی قیادت ختم ہو چکی ہے، حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، اور پوری فوج اب تباہی کے بالکل قریب کھڑی ہے۔ ایسے میں جب ہر طرف مایوسی تھی، فوج نے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ سپاہیوں نے خود آگے بڑھ کر اتفاق رائے سے خالد بن ولید کو اپنا نیا سپہ سالار چن لیا۔ وہی خالد جو اس جنگ میں اس وقت تک اپنی 9 تلواریں توڑ چکے تھے، اور بس اسی ایک فیصلے نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ اب خالد بن ولید نے کمانڈ تو سنبھال لی، لیکن وہ جانتے تھے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جیت ممکن نہیں۔ پر ایک مسئلہ اور تھا، اگر فوج گھبرا کر بھاگتی تو رومی ان کا پیچھا کرتے اور انہیں ختم کر دیتے، اور ہو سکتا تھا کہ اس کے بعد وہ سیدھا مدینہ پر ہی حملہ کر دیتے۔ تو کرنا کیا تھا؟ یہاں خالد نے تلوار سے نہیں، دماغ سے کام لیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو بچانے کے لیے ایک زبردست نفسیاتی منصوبہ بنایا۔ منصوبہ کیا تھا؟ رات کے اندھیرے میں انہوں نے فوج کے دائیں اور بائیں حصوں کو اور آگے اور پیچھے کے دستوں کو آپس میں بدل دیا۔ پھر دن میں کچھ گھڑ سواروں کو پہاڑیوں کے پیچھے بھیج کر خوب دھول اڑائی اور ڈھول بجوائے، اور یہ چال کمال کی کامیاب ہوئی۔ اگلے دن جب رومیوں نے سامنے نئے چہرے دیکھے اور دور سے دھول اور شور سنا تو وہ پوری طرح دھوکے میں آ گئے۔ انہیں لگا کہ مدینہ سے کوئی بہت بڑی تازہ دم فوج مدد کے لیے آ پہنچی ہے۔
उन्होंने सोचा कि ये पीछे हटना दरअसल उन्हें फंसाने के लिए एक जाल है। बस इसी डर से उन्होंने पीछा करने का सोचा भी नहीं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब ये फ़ौज वापस मदीना पहुंची तो उनका हीरोज़ जैसा इस्तकबाल नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोग जो असल सूरत हाल नहीं जानते थे उन्हें भगोड़ा कहने लगे और उन पर बुज़दिली का इल्ज़ाम लगाया। ऐसे में पैगंबर इस्लाम खुद आगे आए और उन्होंने इस गलत फहमी को दूर किया। उन्होंने लोगों को बताया कि ये भागे नहीं हैं, ये तो दोबारा हमला करने के लिए वापस आए हैं। तो फिर असल फतह क्या थी? असल फतह मैदान जंग में नहीं थी। असल फतह थी वो खबर जो पूरे अरब में फैल गई। खबर ये थी कि 3000 लोगों ने 2 लाख की सुपर पावर का मुकाबला किया और सही सलामत वापस आ गए। ये एक ऐसा नामुमकिन कारनामा था जिसने पूरे इलाके में ताकत का तवाज़ुन ही बदल दिया। अब दुश्मन कबीले भी मुसलमानों को एक ऐसी ताकत समझने लगे थे जिसे हल्का नहीं लिया जा सकता। और ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या कभी-कभी पीछे हटना जीतने से भी ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकता है? शायद सबसे बड़ी फतेह हमेशा जंग जीतना नहीं होता। शायद कभी-कभी असल फतेह जंग के उसूलों को ही बदल देने में होती है।